بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ زندگی کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں، اور پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم، تو ابو البشر، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا، اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، جیسے اللہ نے فرمایا، میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں گا، اس میں اپنی روح پھونک ڈالوں گا تو تم سجدے میں گر جانا۔ اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو شرف اور مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح ڈالی، پھر فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بھی واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل، جس کی قربانی قبول ہوئی، اس نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ تو میرے بھی گناہ سمیٹ لے اور جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادتی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ علم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مقتول تو قتل ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقتول بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کا داؤ نہیں چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کو مارنے کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، پس اس نے اس کو قتل کر دیا اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو خرید رہا تھا، تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ قابیل یہ دیکھ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا ہی ہوتا جو کم از کم اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی لیتا۔ پس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرقی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو کنعان بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے قتل کے بعد بڑے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ قابیل تو چلا گیا، وہ تو شیطان کا ساتھی تھا اور مرتد ہو گیا، وہ چلا گیا، اور قابیل قتل ہو گیا، اور پریشان ہوا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پریشانی کا حل نکالا اور حضرت شیش علیہ السلام عطا کیے، اور یہ تیسرا بیٹا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی اولاد عطا کی وہ نیک تھی۔ اور یہ جو دنیا میں اس وقت تمام جو اولاد ہے، انسان ہے، وہ حضرت شیش علیہ السلام کی ہے، کیونکہ قابیل کی جتنی بھی اولاد تھی وہ اپنے باپ کے بت بنا کر اس کی پوجا کیا کرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب کے بعد سارے ہلاک کر دیے گئے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی وہ نیک تھی۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ولی عہد اور نبی ہوئے ہیں۔ آپ کا نام اخنوق ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔
کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانہ قائم کرنے والے اور علم نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ سب کام حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بخاری اور مسلم شریف کے حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہر روز پیرہن سیتے تھے اور ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے رہتے تھے اور کسی سے سلائی کی اجرت بھی نہیں لیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام میں 1000 برس کی مسافت ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ایسے ہی زندگی کا کارواں چلتا چلتا انسان پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل